اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ نماز روزہ نہیں پڑھتے، ایمان چھوڑ جاتے، ان کو دنیا میں حصہ دے دیا جاتا، اور جو نماز روزہ زیادہ کرتے ہیں ان پر کچھ پابندی لگا دی جاتی ہے، بلکہ ان چیزوں میں امتحان میں ڈالا جاتا ہے، یہ اصلی ہے یا پکا ہے، واقعی نہ اس کو اگر رزق کم بھی ملا، اس کو بیماری بھی آ گئی اور شفا نہیں ہوئی، کیا خدا رسول سے پھر جائے گا؟ مضبوط رہے گا، بے شک اس کا دل تو بڑا مضبوط ہے، رزق زیادہ مل جائے شکر کرتا ہے، نہ ملے بولتا بس ٹھیک ہے، ایمان نہیں چھوڑنا، نماز ضرور بڑا مضبوط ہے۔ اور بعضوں کو ذکر اذکار میں اگر دنیا کے مسائل حل ہوتے ہیں تو اس کا دل لگتا ہے، دنیا کے مسائل نہ حل ہو تو اس کا دل ہی ہٹ جاتا ہے نماز سے، دور سے، یہ اچھا نہ ہو۔ ایسی آزمائش آتی ہے، جو آدمی ایسی آزمائش میں نکل جائے کہ دنیا کی مسئلہ حل ہوتی ہے تب بھی لگا ہوا، نہیں حل ہوتی ہے تو پھر بھی لگا ہوا، کیسے چلو دنیا کا مسئلہ نہیں، ایمان کا تو بڑا مضبوط ہے، اس کے لیے خدا کا خاص کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ ہوتی ہے۔ اور پھر کچھ عرصے ایسا رہا تو کچھ نہ کچھ اس کے اور خدا کے درمیان، نبی کے درمیان کچھ نہ کچھ مثلا معاملے ظاہر ہوتے ہیں جس سے وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اس میں بہت بڑی طاقت، بہت بڑا اثر ملا، بہت بڑی محنت کے بعد ہی کچھ ہوتا ہے، پہلے سے سائنس والے دیکھو نا، محنت کی پہلے بھی چیزیں موجود تھے لیکن محنت لوگوں نے کی، پہلے محنت کی کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، ہوائی جہازوں میں ٹیلی فون بناتے ہیں، کیا کیا کچھ کرتے ہیں، دوائیوں میں، چیزوں میں کہاں تک پہنچے۔ ایسے روحانی معاملے میں انسان جو آقا جی لگائے تو وہاں تو سائنس بھی تھے اگر ان سے دل لگا لیا، آقا جی تو ساری خدائی کے بادشاہ، سارے علم بادشاہی کے، سارے علوم رکھتے، اس کی ہوا بھی نہیں، اس علموں سے بھی وہ آپ کو نواز دیں گے۔ ادھر سے جو علم دیے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، وہ پڑھائے نہیں جاتے، وہ خود روح منہ کرتے ہیں، اگر ہمارے دل سچے ہو جائیں خدا سے، رسول سے۔ اور یہ محنت کے بعد فرق کا پتہ چلتا ہے، باتوں سے تو جیسے کہتے ہیں کوئی ایک خیال پیدا کیا جاتا ہے، تصور، شوق دلایا جاتا ہے، لیکن کرنے کرانے کے بعد کوئی چیز ظاہر ہو تو پھر اس میں اور چیز ہوتی ہے، محنت کے بعد کوئی فرق کو ملے گی، لیکن پھر تم کو فرق نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ کرے ہمارے دل سے صرف چلے جائیں۔